اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلها ان لو نشاء وصبناہم بذنوبہم ونطبع على قلوبہم فہم لا يسمعون۔ کیا نہیں ظاہر ہوا ان لوگوں پر جو وارث ہوئے زمین کے، وہاں کے لوگوں کے ہلاک ہونے کے بعد اگر ہم چاہیں تو ان کو پکڑ لیں ان کے گناہوں پر، اور ہم نے مہر کر دی ہے ان کے دلوں پر، سو وہ نہیں سنتے۔ خلاصہ تفسیر، آگے اس کی علت بتلاتے ہیں کہ ان کو عذاب سے کیوں ڈرنا چاہیے، اور علت ان کا امم سابقہ کے ساتھ جرم کفر میں شریک ہونا ہے، یعنی ان گزشتہ زمین پر رہنے والوں کے بعد جو لوگ اب زمین پر بجائے ان کے رہتے ہیں، کیا ان واقعات مذکورہ نے ان کو یہ بات ہنوز نہیں بتلائی کہ اگر ہم چاہتے تو ان کو بھی مثل امم سابقہ کے ان کے جرائم کفر تکذیب کے سبب ہلاک کر ڈالتے، کیونکہ امم سابقہ انہی جرائم کے سبب ہلاک کی گئی، اور واقعی یہ واقعات تو ایسے ہی ہیں کہ ان سے سبق لینا چاہیے تھا، لیکن اصل یہ ہے کہ ہم ان کے دلوں پر بند لگائے ہوئے ہیں، اس سے وہ حق بات کو دل سے سنتے بھی نہیں، اور ماننا تو درکنار رہا، بس اس بند لگانے سے ان کی قساوت بڑھ گئی کہ ایسے عبرت خیز واقعات سے بھی عبرت نہیں ہوتی، اور اس بند لگانے کا سبب انہی کا ابتداء میں کفر کرنا ہے، لقولہ تعالی طبع اللہ علیہا بکفرہم۔ آگے شاید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تسلی کے لیے سارے مضمون مذکور کا خلاصہ ہے کہ ان مذکورہ بستیوں کے کچھ قصے ہم آپ سے بیان کر رہے ہیں، اور ان سب بستیوں میں رہنے والوں کے پاس ان کے پیغمبر معجزات لے کر آئے تھے، مگر پھر بھی ان کی ضد اور ہٹ درمی کی یہ کیفیت تھی کہ جس چیز کو انہوں نے اول میں ایک بار جھوٹا کہہ دیا، یہ بات نہ ہوئی کہ پھر ان کو مان لیتے، اور جیسے یہ دل کے سخت تھے، اللہ تعالیٰ اسی طرح کافروں کے دلوں پر بند لگا دیتے ہیں، اور ان میں بعض لوگ مصیبتوں میں ایمان لانے کا عہد بھی کر لیتے تھے، لیکن اکثر لوگوں میں ہم نے وفائے عہد نہ دیکھا، یعنی زوال مصیبت کے بعد پھر ویسے کے ویسے ہی ہو جاتے تھے، اور ہم نے اکثر لوگوں کو باوجود ارسال رسل و اظہار معجزات و نزول بینات و توثیق معاہدات بے حکم ہی پایا، پس کفار ہمیشہ سے ایسے ہی ہوتے رہے ہیں، آپ بھی غم نہ کیجیے۔ معارف و مسائل، آیات مذکورہ میں بھی پچھلی قوموں کے واقعات و حالات سنا کر موجودہ اقوام عرب و عجم کو یہ بتلانا مقصود ہے کہ ان واقعات میں تمہارے لیے بڑا درس عبرت ہے، کہ اس لیے درس عبرت ہے کہ جن کاموں کی وجہ سے پچھلے لوگوں پر اللہ کا غضب اور عذاب نازل ہوا ان کے پاس نہ جائیں، اور جن کاموں کی وجہ سے انبیاء علیہم السلام اور ان کے متبعین کو کامیابی حاصل ہوئی ان کو اختیار کریں۔ چنانچہ پہلی آیت میں ارشاد ہے، اولم یہد للذین یرثون الارض من بعد اہلہا۔ ہدا یہدی کے معنی نشاندہی کرنے اور بتلانے کے آتے ہیں، اس جگہ اس کا فاعل وہ واقعات ہیں جن کا اوپر ذکر کیا گیا ہے۔ معنی یہ ہے کہ موجودہ زمانے کے لوگ جو پچھلی قوموں کے ہلاک ہونے کے بعد ان کی زمینوں مکانوں کے وارث بنے یا آئندہ بنیں گے، کیا ان کو پچھلے عبرتناک واقعات نے یہ نہیں بتلایا کہ کفر و انکار اور احکام خداوندی کی خلاف ورزی کے نتیجے میں جس طرح ان کے موروث اعلیٰ یعنی پچھلی قومیں ہلاک و برباد ہو چکی ہیں، اسی طرح اگر یہ بھی انہی جرائم کے مرتکب رہے تو ان پر بھی اللہ تعالیٰ کا قہر و عذاب آ سکتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا وَطَبَعُ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ فَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ۔ طبع کے معنی چھاپنے اور مہر لگانے کے ہیں،
اور معنی یہ ہے کہ یہ لوگ واقعات ماضیہ سے بھی کوئی عبرت اور ہدایت حاصل نہیں کرتے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ غضب الہی سے ان کے دلوں پر مہر لگ جاتی ہے، پھر وہ کچھ نہیں سنتے۔ حدیث میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب کوئی انسان پہل گناہ کرتا ہے تو اس کے قلب پر ایک نقطہ سیاہی کا لگ جاتا ہے، دوسرا گناہ کرتا ہے تو دوسرا، اور تیسرا گناہ کرتا ہے تو تیسرا نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ اگر وہ برابر گناہوں میں بڑھتا گیا، توبہ نہ کی، تو یہ سیاہی کے نقطے اس کے سارے قلب کو گھیر لیتے ہیں، اور انسان کے قلب میں اللہ تعالیٰ نے جو فطری مادہ بھی برے کی پہچان اور برائی سے بچنے کا رکھا ہے، وہ فنا یا مغلوب ہو جاتا ہے، اور اس کا یہ نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ اچھی چیز کو برا اور بری کو اچھا، مفید کو مضر اور مضر کو مفید خیال کرنے لگتا ہے۔ اسی حالت کو قرآن میں دان یعنی قلب کے زنگ سے تعبیر فرمایا ہے، اور اسی حالت کا آخری نتیجہ وہ ہے جس کو تبع یعنی مہر لگانے سے اس آیت میں اور بہت سی دوسری آیات میں تعبیر کیا گیا ہے۔ یہاں یہ بات قابل نظر ہے کہ دل پر مہر لگ جانے کا نتیجہ تو عقل و فہم کا معدوم ہو جانا ہے، کانوں کی سماعت پر تو اس کا کوئی اثر عادتاً نہیں ہوا کرتا۔ تو اس آیت میں موقع اس کا تھا کہ اس جگہ فہم لا یفقہون فرمایا جاتا، یعنی وہ سمجھتے نہیں، مگر قرآن کریم میں یہاں فہم لا یسمعون آیا ہے، یعنی وہ سنتے نہیں۔ سبب یہ ہے کہ سننے سے مراد اس جگہ ماننا اور اطاعت کرنا ہے۔ جو نتیجہ ہوتا ہے سمجھنے کا، مطلب یہ ہے کہ دلوں پر مہر لگ جانے کے سبب وہ کسی حق بات کو ماننے پر تیار نہیں ہوتے، اور یہ بھی کہا جا سکتا ہے کہ انسان کا قلب اس کے تمام اعضاء و جوارح کا مرکز ہے۔ جب قلب کے افعال میں خلل آتا ہے تو سارے اعضاء کے افعال مختل ہو جاتے ہیں۔ جب دل میں کسی چیز کی بھلائی یا برائی سما جاتی ہے تو پھر ہر چیز میں اس کو آنکھوں سے بھی وہی نظر آتا ہے، کانوں سے بھی وہی سنائی دیتا ہے۔ اور دوسری آیت میں فرمایا تِلْکَ الْقُرَىٰ نَقُصُّ عَلَيْکَ مِنْ أَنْبَائِهَا۔ انباء نبأ کی جمع ہے، جس کے معنی ہے کوئی عظیم شان خبر۔ معنی یہ ہے کہ ہلاک شدہ بستیوں کے بعض واقعات ہم آپ سے بیان کرتے ہیں۔ اس میں حرف من سے اشارہ کر دیا گیا کہ پچھلی اقوام کے حالات و واقعات جو ذکر کیے گئے ہیں وہ سب واقعات کا استیعاب یا نہیں، بلکہ ہزاروں واقعات میں سے چند اہم واقعات کا بیان ہے۔